پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ ایئر لائن جس کے بارے میں امریکی ختون اول کا کہنا تھا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، وہ پی آئی اے جس سے ایمریٹس نے کرائے پر جہاز لے کر اپنے فلائنگ آپریشن کا آغاز کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جس کے پاس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی نان سٹاپ فلائٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ ویورز، آخر کیا وجہ بنی کہ اپنے زمانے کی سب سے لگژری ایئر لائن مانے جانے والی پی آئی اے آج ناکامی کی چوٹی پر تنہا کھڑی ہے، اور کیوں حکومت پاکستان اسے بیچنے کے لیے اشتہارات جاری کر رہی ہے؟ فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ان نون وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دا رائز اینڈ دا ڈاؤن فال آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ فرینڈز، پی آئی اے کا آغاز 1945 میں بھارت کے شہر کلکتہ سے ہوا، لیکن شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں کہ اس کا اس وقت نام اورینٹ ایئر ویز تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس ایئر لائن کو کراچی میں منتقل کر دیا گیا، اور 1955 میں پاکستان حکومت نے اس کو اپنے انڈر کر کے اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھ دیا۔ اس وقت پی آئی اے میں صرف 3 جہاز تھے، اور یہ ایک ڈومیسٹک قسم کی ایئر لائن تھی جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشنز کرتی تھی۔ لیکن 1 مئی 1955 کو پی آئی اے نے اپنی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ جو کہ کراچی سے لندن جاتی تھی اس کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف گلف کنٹریز، مڈل ایسٹ اور یورپ کے مختلف ممالک میں اپنی فلائٹ سروسز کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ یہ ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے اپنے ایئر کرافٹس میں بوئنگ 707 کو شامل کیا۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر شاید بہت حیرانی ہو کہ اس وقت پی آئی اے کے کریو کے یونیفارم مشہور فرینچ ڈیزائنر پائری کارڈن اور کوکو چینل بنایا کرتے تھے، اور یہ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس میں خواتین ایئر ہوسٹس کو باحجاب بنایا گیا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پی آئی اے بہت کنزرویٹو یا مذہبی قسم کی ایئر لائن تھی، بلکہ یہ اپنے زمانے کی ایک ماڈرن ایئر لائن میں شمار ہوتی تھی، اور اس کے مینیو میں مختلف ممالک کے کھانے اور غیر مسلم مسافروں کے لیے شراب اور مختلف قسم کی وائنز کی بھی اہتمام ہوتا تھا۔ فرینڈز، پی آئی اے کی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی سپانسر کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان فیڈریشن کی بھی آفیشیل سپانسرز میں سے ایک تھی۔ یہ باتیں سن کر آپ کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے پی آئی اے جو ترقی کی طرف گامزن تھی کہ زوال پذیر ایئر لائن بن کے رہ گئی۔ دوستو، پی آئی اے 70 اور 80 کی دہائی میں کامیاب ترین ایئر لائنز میں سے ایک تھی، لیکن یوں ہی 90 کی دہائی شروع ہوئی اور نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک ایسی پالیسی کا انعقاد کیا کہ جس نے پی آئی اے کے زوال میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ فرینڈز، ہوا کچھ یوں کہ نواز شریف نے حکومت میں آنے کے بعد اوپن اسکائی پالیسی کا انعقاد کیا، جس کے تحت مختلف ممالک کی ایئر لائنز پاکستان میں اپنی فلائنگ سروسز کا انعقاد کر سکیں گی۔ اس نے مارکیٹ میں کمپٹیشن سخت کر دیا اور لوگ پی آئی اے کی بجائے دوسری ایئر لائنز کو پریفر کرنے لگے۔ اس کے علاوہ سیاسی بھرتیوں نے بھی پی آئی اے کا بڑا حشر کر دیا۔ 90 کی دہائی میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے عروج پر تھی، کبھی نواز شریف کی حکومت آتی تھی اور کبھی بینظیر بھٹو کی۔ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے سیاسی بھرتیاں کرنے لگی۔ اس نے پی آئی اے سے میرٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور نااہل لوگوں کے ہاتھ پی آئی اے کی کمان آ گئی۔ دوستو، پی آئی اے کی ناکامی میں ایک بڑی وجہ اس کے جہاز بھی تھے۔ پی آئی اے کے جہاز اس قدر پرانے اور آؤٹ آف مارکیٹ ہو چکے تھے کہ اس کے کمپیٹیٹرز اس سے بہت آگے جا چکے تھے، اس لیے مسافر پی آئی اے کے بجائے دوسرے جہازوں پر بیٹھنا پریفر کرتے تھے۔ فرینڈز، انہی خراب جہازوں کی وجہ سے پی آئی اے کے بہت سارے طیارے کریش ہوئے اور عوام کا مکمل بھروسہ پی آئی اے سے اٹھ گیا۔ دوستو، حالات اس قدر خراب تھے کہ اپنے جہازوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے فلائٹ سے پہلے کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا تھا، اور کبھی دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائنز میں شمار ہونے والی پی آئی اے پر دنیا کے کئی ممالک نے اس کی پروازوں پر اپنے ممالک میں پابندی لگا دی۔ دوستو، اسی طرح پی آئی اے دن بہ دن تنزلی کی طرف جاتی رہی اور اس کے خسارے میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا۔ فرینڈز، پی آئی اے کی حالت اس قدر پتلی ہو چکی ہے کہ اس کے ایم ڈی کا کہنا ہے کہ اگر اسے نہ بیچا گیا تو اس کا مالی خسارہ ہر سال $260 ارب
حکومت کے ہاتھے میں پڑتا رہے گا۔ فرینڈز، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے PIA کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا اور مختلف اخبارات میں اس کے اشتہارات لگائے۔ حکومت نے اس کی منیمم بیڈنگ اماؤنٹ 85 ارب ڈالر رکھی، لیکن صرف ایک ہی بیڈر آیا اور اس نے اس کی اماؤنٹ 10 ارب ڈالر لگائی، جس پر حکومت نے اس کو ابھی تک بیچنے کا ارادہ نہیں کیا۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو PIA کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے یا اپنی تحویل میں لے کر اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے؟ اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں، اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔